ابھی تو ایسا ہو گیا ہے کہ لوگوں نے قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ لوگ اب قرآن کو مصحف کو کھولتے ہی نہیں ہیں، موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، پڑھا نہیں پڑھا۔ لیکن ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جہاں ہر گھر میں قرآن ضرور کھلتا ہے۔ ہر مسلمان گھرانے میں چاہے پورے سال قرآن مصحف کھلے یا نہ کھلے، لیکن رمضان مبارک میں ضرور قرآن کھلتا ہے۔ تو قرآن اور رمضان دونوں کو ایک دوسرے سے بہت نسبت ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اگر تو سعادت مندوں والی زندگی، شہداء والی موت، حشر میں نجات، خوف کے دن امن، اندھیرے میں نور، سخت گرمی میں سایہ، پیاس میں پانی، ترازو میں وزن، گمراہی کے وقت ہدایت چاہتا ہے تو قرآن پڑھ، کیونکہ اس میں رحمان کا ذکر ہے، شیطان سے حفاظت ہے اور ترازو کا وزن ہے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس مبارک مہینے کو کلام الہی کے ساتھ بہت ہی خاص مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اپنی تمام کتابیں اسی ماہ میں نازل کی۔ قرآن پاک لوح محفوظ پر محفوظ ہے، آسمان دنیا پر تمام کا تمام اسی ماہ میں نازل ہوا تھا، وہاں سے حسب موقع تھوڑا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اسی ماہ کی 1 یا 3 تاریخ کو عطا ہوئے، داؤد علیہ السلام کو زبور 18 یا 12 رمضان کو ملی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات 6 رمضان مبارک کو عطا ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 12 یا 13 رمضان مبارک کو ملی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس ماہ کو کلام پاک اور اس ماہ کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے تلاوت کی کثرت اس مہینے میں منقول ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں تمام قرآن شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے، اور بعض روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتے تھے۔ تو قرآن پاک کو اس ماہ میں ضرور پڑھنا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات ایک قرآن پاک مکمل کرتے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دن میں 8 قرآن پاک مکمل کر لیتے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رمضان مبارک میں 3 دن میں ایک قرآن پاک مکمل کرتے۔ حضرت تیمم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 رکعت میں پورا قرآن مکمل کرتے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر 1 رکعت میں تمام قرآن پاک مکمل کرتے۔ حضرت اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں 2 راتوں میں ایک قرآن پاک مکمل کرتے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں مغرب و عشاء کے درمیان ایک قرآن پاک مکمل کر لیتے۔ حضرت ثابت بن اسلم بنانی ہر روز ظہر اثر کے درمیان ایک قرآن پاک مکمل کر لیتے۔ تو علماء کا، اکابرین کا، تابعین کا، تبع تابعین کا اور صحابہ اکرام کا یہ طریقہ رہا کہ وہ ماہ رمضان کو بہت زیادہ فکر کے ساتھ ماہ رمضان اور قرآن کا جوڑ رکھتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، ہر ایک شب میں 1 قرآن پاک مکمل کرتے تھے۔ رمضان مبارک میں آپ 61 قرآن پاک مکمل کرتے، 1 دن میں، 1 رات میں، 1 تراویح میں۔ یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے 7000 مرتبہ بھی قرآن پاک مکمل کیا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان مبارک میں مرد حضرات ماشاءاللہ مساجد میں جاتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں اور تراویح میں قرآن پاک مکمل کرتے ہیں۔ اب لوگوں نے عجیب طریقے سے تراویح نکال دی، کیا 6 دن کی تراویح، 5 روزہ تراویح، 6 روزہ تراویح۔ تو اس تراویح میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ سمجھ کہاں آتا ہے؟ قرآن کا سننا ہے نا۔ 20 تراویح میں 29 روزہ تراویح، 27 روزہ تراویح ٹھہر کر پڑھی جائے، قرآن پاک سمجھ کر پڑھا جائے، سننے والا بھی سمجھے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، اس کے بعد ایک پارے کے خلاصہ ہو جائے، جو پارہ تراویح کی رکعتوں میں پڑھا گیا اس پارے کا خلاصہ ہو جائے کہ بھئی آج اس پارے میں کیا کیا خاص باتیں ہم نے پڑھی۔ تو نماز تراویح بھی پڑھنا ہے۔ عورتیں گھر میں پڑھیں گی کیونکہ تراویح کیا ہے، سنت موقدہ ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ تو عورتیں گھر میں پڑھیں گی، مرد حضرات جو ہیں وہ مساجد میں جا کے تراویح پڑھیں گے۔ تو تراویح، نماز تراویح ہے کیا؟ آج کچھ تراویح پر بات کرتے ہیں۔